الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. وقال الله تبارك وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ایک بار پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، الہی ایک بار پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا جری انسان پیدا کر، جہاں گم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالک کائنات نے ہم سب پر کرم فرمایا کہ انسان بنایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا، تقریباً کوئی 7-8 جمعے سیرت کے عنوان پر صرف ہو گئے. ایک بات ذہن نشین فرما لیں، انسان اس وقت تک اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، انسان اس وقت تک گناہوں سے، جرموں سے، برائیوں سے باز نہیں آتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو. کم از کم انسان کے دل و دماغ پر اگر یہ بات بیٹھ جائے کہ یار کوئی دیکھنے والا نہیں لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے، بس جب یہ انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے
نیت بن جائے، پختہ عزم ہو جائے، پھر مالک کائنات اپنا خوف ایسا طاری کر دیتے ہیں کہ جب سونے کے لیے اپنے بیڈ پہ جاتا ہے تو ایک مرتبہ ضرور سوچتا ہے کہ سارا دن میں نے کیا کمایا، سارا دن میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اپنے اعمال کا وہ محاسبہ انسان ضرور کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ قضاء نماز انسان اس وقت پڑھتا ہے جب انسان ادا نمازیں شروع کر دے، اور جس نے نہ نیتی نہ قضا کی تھی اس کو کیا ٹینشن، اور جب اس کو کہا جائے تو بعض لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ ابھی میں سیٹ نہیں ہوا، نیا نیا کاروبار ہے، نئی نئی نوکری ہے، نئی نئی میری جاب ہے، بس تھوڑا سا میں سیٹ ہو جاؤں تو پھر میں مسجد میں آؤں گا، پھر نمازوں کی طرف آؤں گا۔ بس شیطان یہ پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ سیٹ ہوتے ہوتے قبر میں جا کر سیٹ ہو جاتا ہے۔ وہ پھر ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ ادھر آنکھیں بند ہوتی ہیں، ایسا وہ سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب کروٹ نہیں بدل سکتا، اب کسی کو دیکھ نہیں سکتا، اب اس کے اوپر پہاڑ بھی گرا دیا جائے وہ ٹس سے مس تک نہیں ہو سکتا، اب سیٹ ایسا ہوا ہے۔ پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، جس اولاد کے لیے ساری زندگی انسان اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا پروگرام بنا رکھا ہوتا ہے، سیٹ کرنے کا پروگرام ہے، سیٹ ہوتا رہتا ہے لیکن ہوا نہیں، بالآخر قبر میں اللہ ایسا سیٹ کرتا ہے کہ تیری اولاد جس کی خاطر نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، وہ اپنے ہاتھوں میں مٹی لے کر تیرے چہرے پہ ڈالتے ہیں کہ اب سیٹ ہوا ہے۔ آج میں عدالت سے ڈرتا ہوں، تھانے کچہری سے ڈرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں کہ الہی مجھے تھانہ کچہری سے بچا، الہی مجھے ایسی آزمائش میں نہ رکھ، ایسے امتحان میں نہ رکھ۔ اور یار کبھی ہم نے قبر حشر کو بھی یاد کیا؟ اکیلا انسان گھر میں ہو دوستوں کی طرف چکر لگاتا ہے، یار میں اکیلا ہوں، بور ہو گیا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ کبھی میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ قبر میں میں اکیلا ہوں گا؟ پچاس 60 سال 70 سال ہو گئے، انہی چکروں میں پھرتا ہوں، یہ اس ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ فلاں فلاں۔ ارے کبھی میں نے سوچا ہے کہ میرے مرنے کا وقت بھی ہو گیا؟ سارا دن صفائیوں میں لگے رہتے ہیں، دکاندار ہے وہ دکان کی صفائی میں، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، وہ گھر کی صفائی میں سارا دن، کچن صاف ہو رہا ہے، بیڈ روم صاف ہو رہا ہے، ڈرائنگ روم صاف ہو رہا ہے، ٹپڑیاں ماری جا۔ ارے گھر کی اتنی فکر ہے، کبھی قبر کی بھی فکر کی؟ ایک اللہ والا ستو پھانک رہا تھا، تھوڑے سے ستو منہ میں ڈالے، اوپر سے پانی پی لیا۔ ایک مرید نے کہہ دیا حضرت جی اس پر کیسے گزارا کرتے ہو؟ فرمانے لگے تو آج دیکھ رہا ہے مجھے 40 سال ہو گئے،
مجھے 40 سال ہو گئے ستو اسی طرح پھانکتے ہوئے، اس لیے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں، جتنا وقت کھانا کھانے میں لگے گا میں 200 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہوں، الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، اللہ اکبر پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا یار کھانا کھانے میں ٹائم ضائع کیوں کروں؟ اور میں نے ساری زندگی کھیل تماشے میں گزار دی۔ ڈر ہی نہیں کہ آخر اللہ کے حضور جانا ہے، قبر کے میں جانا ہے، قبر کے سوال ہے، قبر کے جواب ہے۔ پھر بتا وہاں پر کون جواب دے گا؟ ارے یہاں پر فیل ہو جاؤ تمہیں چانس مل جاتا ہے کہ دوبارہ تیاری کر کے پھر اور مسلمانوں جب دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، قبر میں چلا گیا، خدا کی قسم جو وہاں پر فیل ہو گیا اب کوئی چانس نہیں۔ پہلا سوال تو سے ہوگا من ربک۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کا ابا دنیا سے چلا گیا، اس کی ماں چلی گئی، اس کا بھائی دنیا سے چلا گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اور مسلمانوں میرے تیرے لیے بات ختم ہوئی، قبر میں ان سے جا کر پوچھ لے تیرا معاملہ ختم ہوا کہ نہیں۔ میری بات پہ یقین نہ ہو، جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے جا کر پہنچ کے اور عثمان تو قبرستان جا کر اتنا کیوں روتا تھا، اتنے آنسو کیوں بہاتا تھا؟ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا رویا کرتے تھے، اتنے آنسو بہاتے تھے، آنسو کی وجہ سے دونوں گالوں پر نالیاں بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ حضور نے فرمایا عثمان فی الجنہ۔ لیکن پھر بھی اللہ کا خوف اتنا ڈر ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب اس آیت کا نزول ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، او عربیوں، عجمیوں، او پاکستان کے رہنے والوں، او افریقہ کے رہنے والوں، او مکہ کے رہنے والوں، او مدینے کے رہنے والوں، او یورپ کے رہنے والوں، تم نے بڑے بڑوں کے خطاب سنے، اور مجھے خدا کا بھی خطاب سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ایمان والو میری ذات سے ڈرو۔ میں نے جب پکڑنا ہے پھر نبی بھی نہیں چھڑا سکے۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا دیا تھا اور میرے بیٹے اللہ کا عذاب آنے والا ہے، باز آ جا، کفر سے باز آ جا، شرک سے باز آ جا، آم میرے دامن کو اپنے ابا کے دامن کو پکڑ لے۔ کہنے لگا نہیں نہیں، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ جب وہ باز نہ آیا حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا او میرے بیٹے یہ نہ سمجھنا میں نبی کا بیٹا ہوں۔ فرمایا نوح علیہ
والسلام نے آج وہی بچے گا جس پر میرا خدا رحم کرے گا، جس پر خدا کا فضل و کرم ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ جناب سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی من آلک، الہی میرے بیٹے کو بچا لے، وانت احکم الحاکمین۔ 950 سال نوح علیہ السلام نے اللہ کے نام پر پتھر کھائے، اللہ کی راہ میں اتنے ستائے گئے، پتھروں میں دب جایا کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک ہے، کافر ہے، پیغمبر کے سامنے، باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ فرمایا نوح علیہ السلام اب ایسے لوگوں کی سفارش نہ کرنا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سگا چچا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو یا نہ مانگو، ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے اگر دن میں 70 مرتبہ بھی دعائیں مانگو میں قبول نہیں کروں گا۔ اور میں کیا کہتا ہوں، میں فلاں بزرگ کا مرید ہوں، میری نسبت فلاں کے ساتھ ہے۔ اب اتنی کتنی اعلیٰ نسبت ہوگی جو پیغمبر کا بیٹا ہو، کتنی اعلیٰ نسبت ہوگی کہ پیغمبر کا باپ ہو، جس نبی کے لیے ساری دنیا بنائی گئی اس نبی کا سگا چچا ہے۔ فرمایا جب یہ لوگ ہدایت مانگتے نہیں میں ان کو ہدایت کیوں دوں؟ اور جو لوگ اللہ کی ذات سے ڈر گئے، ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں مانتا ہوں میں 3 گناہ کرتا ہوں، 3 جرم کرتا ہوں، میں ایک وقت میں تینوں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، ایک وقت میں ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں۔ چوری میں کرتا ہوں، شراب میں پیتا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، ان تینوں میں کوئی ایک کام آپ مجھے فرما دیں میں چھوڑ دوں گا، میں تینوں کام ایک وقت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب دیکھو نا جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا، آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ چلتے چلتے ایک بات عرض کر دوں، ایک وقت وہ تھا کہ اس دور میں بہت سے کافر بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتے تھے۔
ایک وقت وہ تھا کہ کافر تھے، بے ایمان تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سودی کاروبار کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور آج کل کا سرکار کا غلام بن کر رہا ہے۔ امام الانبیاء کا امتی ہو کر پھر سودی کاروبار کر رہا ہے، اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ میں نے پہلے بات عرض کی تھی خانہ کعبے کی تعمیر کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ کعبے کی تعمیر ان کافروں نے بھی کی۔ کافر چندہ جمع کر رہے ہیں۔ کافروں کی طرف سے اعلان یہ تھا اللہ کی گھر کی تعمیر میں چندہ وہ دے جس نے کبھی جوا نہ کھیلا ہو، اللہ کی گھر کی تعمیر میں حصہ وہ ڈالے جس نے کبھی سودی کاروبار نہ کیا ہو۔ اور ایک ہم ہے، اچھا بڑا کاروبار ہے، اچھے بڑی دکانیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی حرام کھانے سے باز نہیں آتا۔ 2 دکانیں ہیں، 4 بن جائیں، 4 ہے 8 بن جائیں، 10 بن جائیں، ارے مرنے سے پہلے ہی اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہو۔ سام بچھو جا رہا ہے تیرے پیٹ میں، تو سمجھتا ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں۔ اگر حرام ہے، سود کا پیسہ ہے، یاد رکھنا خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے ہر سال حج کر، روزانہ عمرے کر، اللہ کے گھر کا طواف کر، مکہ مدینے میں رہ، ساری زندگی مدینے میں گزار دے، اگر تیرا کھانا پینا حرام ہے خدا کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہم کتنی زندگی گزار لیں گے، ہم کتنا زندہ رہ جائیں گے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت کی اکثروں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی۔ بہت کم ایسے ہوں گے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کی عمریں 70 سال سے اوپر جائے۔ اب 40-50 سال ہو گئے، پیچھے کتنے سال رہ گئے؟ ہمارے کام روز مرہ کے ایسے ہیں جیسے نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں، ہم نے مرنا ہی نہیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دوسرے مقام پر اعلان ہو رہا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کبھی اعلان ہو رہا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں بھی چلے جاؤ موت کا پیغام آئے گا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ ایک کافر بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تھا، سوچ میں پڑ گیا کہ یار قبر میں جاؤں گا۔ میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ قبر میں انسان اکیلا جا رہا ہوتا ہے، آخر میں نے بھی جانا ہے، آگے چل کر کیا ہوگا؟ بس ساری رات یہ سوچتا رہا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، کلمہ پڑھا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
ابھی میں نے کلمہ پڑھا ہے، پچھلی رات ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اب آپ بتا دیں گے کہ میرا معاملہ قبر حشر میں کیا ہوگا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اگر اسی حالت میں کہ تیرے سینے میں ایمان موجود ہو، میری عظمت موجود ہو، اللہ کی توحید کے ساتھ، اور مجھ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ناموس، اور میرے دامن کو پکڑتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ادھر جہاد کا اعلان ہو گیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ جہاد میں چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر جہاد میں تشریف لے گئے، شہید ہو گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، شہداء کے پاس تشریف لائے، اس صحابی کے پاس بھی آئے، رحمت والی نگاہ کرم پڑ گئی، فرمایا صحابہ ادھر آؤ، اور صدیق ادھر آؤ، عمر ادھر آؤ، اور سعد بن ابی وقاص ادھر آؤ، اور میرے بلال ادھر آؤ۔ صحابہ کرام جمع ہو گئے، امام الانبیاء نے فرمایا اور صحابہ کرام تم دنیا میں جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے اس صحابی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں محمد دیکھ رہا ہوں، یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بس اللہ کا خوف آیا، سرکار کی خدمت میں آ گیا۔ خلیفہ ہارون رشید ہے، جوان بیٹا ہے، 18-19 سال کا، رات کا وقت ہے، بہترین بیڈ ہے، لیٹا ہوا ہے، بس سوچ میں پڑ گیا، قبر میں جانا ہے، میدان محشر میں جمع ہونا ہے، اپنے پیغمبر کے سامنے جانا ہے۔ اگر آج میں دنیا سے چلا گیا تو میرے پلے تو کچھ نہیں، بس یہ خیال آتا رہا، ساری رات سویا نہیں، کھیل تماشے میں اس نے رات نہیں گزاری۔ اور آج کل کے ہمارے مسلمان ناراض نہ ہونا، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو، بہت سے مسلمان ہمیں آ کر کہتے ہیں قاری صاحب ساری رات ہم سوتے نہیں، فجر کے اذان کے وقت نیند آتی ہے۔ دوستوں کو بتاتا ہے، یاروں کو بتاتا ہے، ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہماری روٹین بن گئی کہ ہم ساری رات سوتے ہی نہیں، تہجد کا وقت، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے پھر سوتے ہیں۔ بھئی ساری رات کیا کرتے ہو؟ ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گپے مارتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے انسان کھیل تماشے میں لگا ہوتا ہے، بازاروں میں گلی محلوں میں نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں، صبح صادق کے وقت ان کو نیند آتی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ کے فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں، ایسے لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں او گناہ گارو، او مجرموں، اب سو جاؤ، اللہ کے نیک بندوں کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا۔ وہ انسان کتنا بدبخت ہوگا
بدقسمت ہوگا جن کو فرشتے کہہ رہے ہیں او گناہ گارو، او مجرموں، او اللہ کے نافرمانوں، اور جوا کھیلنے والوں، حرام کھونیاں کرنے والوں، شراب کے نشے میں مست رہنے والوں، سارے دن کی محنت مزدوری سے پیسے لے کر حرام جگہ پر خرچ کرنے والا، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو کہتے ہیں او مجرموں اب سو جاؤ، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بعد فرشتے جاتے ہیں اٹھ جاؤ اللہ تم سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ان کو سلا دیتے ہیں، ان کو اٹھا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنا خوف ہم پہ طاری ہوتا تھا بعض اوقات کہ ہمیں کئی مہینے گزر جاتے نیند نہیں آتی تھی کہ کیا کیا جائے، آخر دنیا سے جانا ہے۔ تو اللہ کا خوف اس میں طاری ہو گیا، کہنے لگا میں 3 گناہ کرتا ہوں۔ یاد رکھنا توبہ کی توفیق بھی اسے ملتی ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتا۔ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور پھر کیا ہوا، حالات ایسے ہیں، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے، زمانے کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ کیا کرے جی، زمانہ ایسا ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لا تسبوا الدہر، فرمایا زمانے کو گالی نہ دیا کرو، زمانے کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ حدیث قدسی ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں زمانے کا خالق میں ہوں، تو زمانے کو گالیاں دیتا ہے گویا کہ تو مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ او جی زمانہ ایسا ہو گیا، کیا کیا جائے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بگڑ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو 3 گناہ نہیں چھوڑ سکتا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ شراب پیتا رہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ چوری نہ کرنا یا چوری کرتا رہے، فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ چوری کرنے لگا، خیال آ گیا کہ میں نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود بتا کر آیا ہوں کہ میں چوری کرتا ہوں۔ اگر صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو نے رات چوری کی یا نہیں، جھوٹ تو بول نہیں سکتا، نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، وہ جھوٹ بول نہیں سکتا، شرمندگی ہوگی، سچ بات بتاؤں گا، سارے کہیں گے یہ چور ہے، چوری سے توبہ کر لی۔ نشہ کرنے لگا، شراب پینے لگا، پھر سوچ میں پڑ گیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتا کر آیا ہوں کہ میں شراب پیتا ہوں۔ امام الانبیاء نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے شراب پی یا نہیں پی، جھوٹ بول نہیں سکتا، سچی بات بتانی پڑے گی، اور سارے صحابہ مجھے شرابی کہیں گے۔ اب شراب سے بھی توبہ کر لی، صرف 1 گناہ سے پہلے توبہ کی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ 3 گناہوں سے توبہ ہو گئی، ادھر گناہوں سے توبہ ہوئی ہے اور ادھر صحابی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں، ہمارے اندر سے اللہ کا خوف نکلتا جا رہا ہے۔ وقت کا بادشاہ خلیفہ رشید ہے، نوجوان بیٹا ہے، وہاں سے نکل پڑا، چلے گیا، جا کر گوشہ نشین ہو گیا، چھوٹی سی جھونپڑی بنائی۔ اب دیکھیں نا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے پھر وہ بنگلوں کو نہیں دیکھتا، کوٹھیوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آخرت کی طرف پھر دیکھتا ہے۔ مزدوری شروع کر دی، ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا تھا،
جہاں مزدور بیٹھے ہوتے وہاں پر جا کر وقت کا بادشاہ کا بیٹا جا کر بیٹھ جاتا۔ ایک اللہ والے نے اپنے گھر کی دیوار بنوانی تھی، وہ مستری مزدور لینے کے لیے گیا۔ خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے، مزدوروں میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اللہ والے اس کے پاس گئے، اسے جا کر بات کی کہ مزدوری کرے گا؟ کہنے لگا بھی اس لیے تو یہاں پر بیٹھا ہوں۔ اچھا پھر کیا مزدوری لے گا؟ وہ نوجوان کہنے لگا آپ بتا دو کتنی دو؟ کہنے لگے میں 8 دینار دوں گا، ایک دن کا 8 دینار۔ نوجوان کہنے لگا نہیں میں 8 نہیں لوں گا بلکہ میں 6 لوں گا۔ کبھی آپ نے ایسا مستری مزدور دیکھا ہے کہ مالک کہہ رہا ہے کہ میں تجھے 8 روپیے دوں گا، وہ کہتا ہے میں 6 لوں گا؟ ان کے بھی تو 6 کیوں لے گا؟ کہنے لگا سارے ہفتے میں ایک دن مزدوری کرتا ہوں، جو 4 روپیے ملتے ہیں سارا ہفتہ اس کو خرچ کرتا ہوں، بس میرا گزارا جب 4 روپیے میں ہو رہا ہے، 4 سے زیادہ آ جائیں گے اس کو سنبھالنا پڑے گا، ڈر لگتا ہے قیامت کے دن حساب کیسے دوں گا۔ جب اللہ کا خوف آ جائے پھر انسان سود کی طرف نہیں جاتا، حرام کام کی کاریوں کی طرف نہیں جاتا، بدماشیوں کی طرف نہیں جاتا، پھر یہ نہیں سوچتا کہ یار دیکھنے والا کوئی نہیں، یہ ضرور سوچتا ہے ایک در ایسا ہے جس کا در کبھی بند نہیں ہوا۔ پھر نوجوان کہنے لگا کہ میری ایک اور شرط ہے کہ میں نماز کے وقت جو ہے وہ مزدوری نہیں کروں گا، نماز کا وقت ہوگا میں مسجد جاؤں گا۔ بہرحال بات طے ہو گئی، پیسے لے لیے، مزدوری کر لی۔ پھر وہ اللہ والے 2-4 دن کے بعد آئے، مزدوروں سے پوچھا کہ یا فلاں مزدور اس شکل کا نوجوان جو ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا بھی وہ تو 1 ہفتے کے بعد 1 دن آتا ہے، 1 ہفتے میں 1 دفعہ آتا ہے۔ ان مزدوروں سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتا ہے؟ ان کی فلاں جگہ پر چھوٹی سی جھونپڑی ہے، بس وہاں پر اکیلا رہتا ہے۔ یہ اللہ والا وہاں پر گئے، نوجوان کا آخری وقت ہے، اللہ والا کہتا ہے جب میں نوجوان کے پاس گیا، نوجوان خدا کا قرآن پڑھ رہا تھا، یہ آیات مقدسہ تلاوت کر رہا تھا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ قرآن پڑھتا جا رہا ہے، درود شریف پڑھتا جا رہا ہے۔ مجھے نوجوان دیکھ کر کہنے لگا اللہ والے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا، بس یہ ایک انگوٹھی ہے چاندی کی اور یہ کہ میرا رقعہ ہے، میرے ابا کو پہنچا دینا۔ کہاں رہتا ہے؟ اس نوجوان نے خلیفہ ہارون رشید کا جب نام بتایا، اللہ والے کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئے۔ اب اس علاقے میں 2-4 لوگوں کے علاوہ اس نوجوان کو جانتا کوئی نہیں۔ اللہ والا کہتا ہے میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند ہیں، کلمہ پڑھ
پڑھ رہا ہے، مجھے کہنے لگا او اللہ والے ایک بات تو بتا، جنت کہاں ہے؟ ابھی میں جواب دینے لگا، نوجوان مسکرانے لگ گیا، کہنے لگا او اللہ والے میری جھونپڑی کی چھت اتنی اونچی نہیں جتنی جنت میرے قریب آ گئی، اب میرے گھر کی جھونپڑی کی چھت اونچی ہے، جنت نیچے آ گئی، میری آنکھوں کے سامنے وہ نوجوان دنیا سے چلا گیا، میں نے اسے غسل دیا، کفن دیا، میں نے جب اس کے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میری آنکھوں نے دیکھا ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جنازے پہ آ گئے، اس علاقے میں چند سو بھی لوگ نہیں تھے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے جنازے پہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ خوف ہونا اللہ کا، پھر یہ چیزیں ملتی ہے، ورنہ ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کبھی کس نے آخرت کا منظر دیکھا ہے، کس نے اگلا جہان دیکھا ہے، جب جائیں گے دیکھی جائے گی۔ خدا کی قسم اس وقت ہم نے کیا دیکھنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اللہ کی ذات کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امیدیں بھی ہوں۔ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رحمت سے امید کوئی نہیں، یاد رکھنا ایمان مکمل کوئی نہیں، اور صرف اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ کا خوف نہیں، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی رحمت سے امید کوئی نہیں، پھر بھی ایمان مکمل نہیں۔ صحابہ کرام میں یہ دونوں چیزیں موجود تھی۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہے کہ سارے صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرید ہیں، اور عمر بن خطاب مراد ہے۔ جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اپنے محبوب کی زبان اطہر سے یہ الفاظ سنے ہیں، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ پھر جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے اگر قیامت کے دن اعلان ہو جائے سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اللہ کی رحمت سے اتنی امید ہے کہ وہ عمر ہی اکیلا جنت میں جائے گا۔ اور اگلی بات بھی تو سونا، فرمایا اگر یہ اعلان ہو جائے سارے جہنم میں ایک جنت میں، فرمایا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ عمر ہی ہو، لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے سارے جنت میں، سارے جنت میں صرف ایک آدمی جہنم میں جائے گا، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ اکیلا ہی عمر نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کی حالت ہے۔
اور خدا کی قسم یہ ایسے لوگ تھے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ الہی ایسے لوگ سارے نہیں تو ایک ہی عمر عطا کر دے. ہم دعا مانگتے ہیں الہی پھر سے صدیق جیسا ایمان پیدا کر، الہی پھر سے صدیق جیسا ایمان پیدا کر، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل انسان پیدا کر، جہاں تم ہو حیا. اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ہماری دعا ہے. الہی جہاں تم ہو حیا وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 مرتبہ جنت کی بشارت دی، قرآن جس کی تائید میں آیا، جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی. معراج کی رات امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں نے عمر بن خطاب کا محل جنت میں دیکھ کر آیا. اور خدا کی قسم آج بھی وہ پیغمبر کے ساتھ ہے، ایسا ساتھ دیا ہے. مقصد کہا کرتا ہوں، ابو بکر صدیق تو کتنا خوش قسمت نکلا، عمر بن خطاب تو کتنا خوش قسمت نکلا. ارے کوئی کہتا ہے کہ میرے والد کی قبر فلاں بزرگوں کے قدموں میں، فلاں قبرستان میں، جنت البقیع میں میرا باپ دفن ہوا، میرا بھائی دفن ہوا. خدا کی قسم وہ صدیق، عمر کتنے مبارک لوگ تھے کہ جو پیغمبر کے سینے مبارک کے ساتھ لگے ہوئے سو رہے ہیں. ان کو کچھ نہ کہا کرو. پیغمبر کے جوتے مبارک کے نیچے گوبر لگ جاتا ہے. وہی آ گئی تھی، جبرائیل آ گئے، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے قدموں کے نیچے، جوتوں کے نیچے گوبر لگ گیا. اللہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے محبوب کے جوتوں کے نیچے نجاست کیوں لگے. اگر صدیق عمر ایسے ویسے تھے تو آج تک میرے خدا نے ان کو کیسے برداشت کر رکھا ہے. یاد رکھنا نبی پاک ہے. اچھا ایک اور بات ذہن میں آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام ہے. زلیخا نے کہا کہ یہ میرا موضوع تو نہیں، لیکن درمیان میں بات آ گئی تو مثال عرض کر دیتا ہوں. زلیخا نے کہا ہائی تلک، آ میری طرف، قال معاذ اللہ، فرمایا نہیں آتا. تو اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام یہاں پر برائی ہے، یہاں سے نکل. ارے گھر زلیخا کا، زلیخا کے گھر میں برائی ہے، فرمایا یوسف نکل. جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اللہ نبی کو حکم دیتا ہے کہ یہاں سے نکل. جس گھر میں برائی ہو وہاں نبی کو اللہ ٹھہرنے نہیں دیتا. وہ میری تیری ماں عائشہ صدیقہ کا حجرہ کتنا پکیزہ ہوگا کہ آج تک اس حجرے میں پیغمبر آرام فرما رہے ہیں. ایسے لوگ بکواس کرتے رہتے ہیں، فلاں تھا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. کچھ نہیں ہوا تو اپنی فکر کر، وہ جنت میں پہنچ گئے. تو بہرحال جب اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، پھر انسان کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہے، زبان صحیح بولتی ہے، اللہ کا خوف آتا ہے. میں تمہیں کیا بتلاؤں، خدا کی قسم کتنے اللہ والے ایسی دنیا سے تشریف لے گئے
اتنا اللہ کا خوف ان پہ طاری تھا، ایک ایک دن میں 15 20 سپارے قرآن کے وہ پڑھا کرتے تھے، اور 10 ہزار مرتبہ وہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ہم سارا سال ایک سپارہ قرآن کا نہیں پڑھتے، مر جائے سبڑے جانا ہے پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے، پھر مولوی بھی یاد آتے ہیں۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، ایک وقت تھا، ہم تو مولوی لوگ ہیں، وہ خدا کی قسم وہ پرانے اس دور کی بات عرض کر رہا ہوں جس میں عالم تھے، علماء تھے، انہوں نے سب سے ٹکر لے لی، لیکن قرآن کے دامن کو نہ چھوڑا، قرآن نہ چھوڑا، پیغمبر کے دامن کو نہ چھوڑا۔ علم کے پہاڑ تھے، عمل کے بھی پہاڑ تھے۔ کیسے ان لوگوں نے پھر زندگیاں اپنی بسر کی۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس دور میں موبائل سسٹم نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھی، اتنا ترقی یافتہ زمانہ ہمارا نہیں تھا۔ اس وقت علماء کرام کا بیان نوٹ کرنے کے لیے ایجنسیوں کے لوگ آتے تھے، پینسل کاپی پکڑی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں پر ڈی ایس پی صاحب موجود ہے، رینجر کن سے پوچھ لیں، وہ اس دور کے ایسے ہی لوگ کیا کرتے تھے۔ ریکارڈنگ تو ہوتی کوئی نہیں تھی، جو عالم بیان کرتا اس کو لکھ جاتے، پھر پرچے بو جاتے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے ایک جگہ پر پروگرام تھا، ایجنسی کے آدمی اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ شاہ جی کا بیان نوٹ کر کے آنا، تو انہوں نے انگریز کے بارے میں کیا کہا ہے، حکومت کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اگلے دن اس نے رپورٹ دے دی کہ شاہ جی نے حکومت کے بارے میں یہ کہا، انگریز کے بارے میں یہ کہا، فلاں فلاں، ساری بات ان کو بتائی کہ یہ بات شاہ جی نے رات بیان میں کہی۔ ایس پی صاحب نے ان کو بلا لیا، شاہ جی فلاں جگہ پر رات کے بیان میں آپ نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ شاہ جی فرمانے لگے کہ رات میری طبیعت خراب تھی، میں تو بیان کرنے گیا ہی نہیں۔ اگرچہ میرا پروگرام شیڈول میں تھا، لیکن اس وقت پر میری طبیعت خراب ہوگی، میں تو بیان پہ گیا ہی نہیں۔ وہ ایس پی ڈی ایس پی صاحب نے اس کو بلا لیا جسے رپورٹ کی تھی، اس نے کہا بھائی شاہ جی کہتے میں گیا نہیں، تو یہ لکھ کر آیا۔ کہنے لگا حضرت جی اگر یہ چلے بھی جاتے انہوں نے یہی کہنا تھا جو میں نے لکھ دیا۔ یعنی کہ ان کو معلوم تھا پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، محمد کا غلام نہیں ہل سکتا۔ ایک دفعہ میں یہاں اشر میں بیان کر رہا تھا، اشر تھانے کی بیک سائڈ پہ تقریباً 1 گھنٹے کے قریب بیان ہو گیا۔ درمیان مجمع سے ایک آدمی اٹھتا ہے، اس نے کچھا پہن رکھا ہے، چھوٹی سی شرٹ پھٹی ہوئی پہن رکھی ہے، وہ مجمع کے درمیان سے اٹھا، وہ اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ اس کو دوستوں نے منع کیا کہ بھی آگے اسٹیج پر نہیں جانا، اس نے گالی دینی شروع کر دی۔ بیچارے کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ خیر وہ آ رہا ہے، میں نے بیان روک دیا، میں نے کہا بھی اس کو آنے دو، کہنے لگے یہ پاگل ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں آنے دو۔ وہ اسٹیج کے قریب آیا، پھر اس کو لوگوں نے روک دیا کہ اسٹیج پہ نہ چڑھ، لیکن پھر وہ گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے۔ میں نے پھر منع کیا، پھر جب وہ اسٹیج پہ چڑھنے لگا تو پولیس کھڑی تھی، پولیس نے ان کو روک دیا، بھائی اسٹیج پہ نہیں چڑھنا۔ اب وہ پولیس کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب اس کو آنے دو، کوئی بات نہیں۔ کہتے کر صاحب یہ بدتمیزی کرے گا، گالیاں، میں نے کہا کوئی بات ہے آنے دو۔ جب وہ اسٹیج پر چڑھا تو سارا مجمع کہنے لگا کر صاحب یہ پاگل ہے، پاگل ہے۔ اس نے مجھے تھپکی دی اور اپنے کچھے کے اندر سے پتہ نہیں کہاں سے 100 روپیہ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نے کہا یار میں 1 گھنٹہ کھپا ہوں، کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا، جو دے رہا ہے کہنے لگا یہ پاگل ہے۔ میں نے کہا مجمع سے 15-20 اور پاگل کھڑے ہو جائے۔ بہرحال وہ اور لوگ تھے، خدا کی قسم علم کے پہاڑ تھے اور عمل کے بھی پہاڑ تھے۔ مینار پاکستان میں ہماری کانفرنس ہوئی، ہم اجازت لینے کے لیے ڈی سی او کے پاس گئے 1 ہفتہ پہلے، یعنی پروگرام سے 1 ہفتہ پہلے، 7 ستمبر کا پروگرام تھا، پہلی یا دوسری تاریخ کو ہم گئے۔
ڈی سی صاحب کہنے لگے بھائی نہیں وہاں پر اجازت نہیں ہے، ہم نہیں اجازت دے سکتے۔ میں نے کہا بھی ہمارا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا 1-2 ریکارڈ ہیں، وہ پہلے آپ سن لیں۔ کہنے لگے وہ کیا؟ میں نے کہا کہ بھی ہمارے 2 ریکارڈ ہیں۔ ایک یہ کہ جب مجلس والے ہم پروگرام بنا لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پروگرام ہوگا تو انشاءاللہ ادھر ہی کرتے ہیں، اجازت ہو یا نہ ہو۔ ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ کو اطلاع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم 7 ستمبر کو مینار پاکستان میں پروگرام کر رہے ہیں۔ ایک تو ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ جہاں پر ہم نے پروگرام کرنا ہوتا ہے ادھر ہی کرتے ہیں۔ دوسرا ریکارڈ ہمارا یہ ہے کہ جو افسر ہمیں اجازت نہیں دیتا اس افسر کا تبادلہ ہو جاتا ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے۔ وہ یکدم ہل گیا، وہ کہنے لگا صاحب میں تو پچھلے ہفتے آیا ہوں۔ میں نے کہا جب ہی آپ آئے ہو آپ تجربہ کر لیں، آپ ہمیں لیٹر دینے کی اجازت نہیں ہے تو انشاءاللہ آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی۔ خیر اس نے کہا کہ صاحب فلاں نے بھی پروگرام کیا، فلاں نے بھی کیا، اجازت نہیں لی، آپ بھی ایسا کر لو، ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ اس نے بہرحال اس کی قسمت بیچارے کو اس نے لیٹر بنا دیا۔ ہم نے الحمد اس لیٹر میں یہ لکھ دیا کہ نہیں اجازت نہیں، لیکن ہم نے پروگرام ادھر ہی کیا۔ چند دن کے بعد ان کے پی اے کا فون آیا، کہ صاحب آپ کا ریکارڈ ٹوٹا نہیں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈی سی او صاحب کے فیصلہ آباد ٹرانسفر ہو گئی۔ میں نے کہا ان کو میں نے پہلے بتا دیا تھا۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ بولیوں سے بھی بچ کر رہا کرو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بڑے شریف ہوتے ہیں، جو مرضی ان کو کہتے رہو۔ تم دن کو ان کو کچھ کہتے ہو، یہ تہجد کے وقت مصلی پہ بیٹھ کر اپنے رب کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال دعا فرمائے مالک کائنات ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا، دل تو بہت کچھ کرتا ہوتا ہے، بہت سی کتابیں پڑھ کر بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن بہرحال آپ دوست وقت پہ تشریف لایا کرو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تم مجھ سے وعدہ کر لو 12:15 بیان شروع کرتا ہوں، تم 11:30 اندر مسجد کا حال بھر دو، انشاءاللہ میں 11:30 سے 12:15 تک پھر انشاءاللہ بھی تفصیل بیان شروع کروں گا۔ دعا ہے الہ العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔